ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کے بچے کو دیکھ رہی ہوں کہ جب وہ آتا ہے تو آپ سے اخلاق سے پیش آتا ہے، عمدگی سے بات کرتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، آپ کی بات کی لاج رکھتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ لہذا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی آپ کے جیسا بنے، لہذا آپ جس جگہ پر مکتب میں بچے کو بھیجا رہی ہیں میں بھی بھیجانا چاہ رہی ہوں۔ اندازہ لگائیے کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے۔ آپ جب مکاتب کو بھیجائیں گے، بچے اخلاق سیکھیں گے، ان کے اخلاق سنوریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہی آپ کی نونہال اولاد، یہی آپ کے نوعمر بچے کل کے بڑے بن کر کے آپ کی تعظیم کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم مکاتب میں بھیجیں، بہت سارے فائدے مکاتب میں بھیجنے کے۔ قرآن سیکھتا ہے بچہ، ایمان سیکھتا ہے، اخلاق سیکھتا ہے، اسے ماحول ملتا ہے۔ ماحول سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، ماحول سے بہت اثر پڑتا ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنا رہے تھے، وہ ایک بڑے مدرسے کے ناظم ہیں۔ وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ بھئی ان کے مدرسے میں ایک باورچی تھا، پہلے کی بات ہے، اور وہ باورچی ہندو تھا، مطلب کچھ کام کیا کرتا تھا مطبخ کے اندر، جھاڑو جھٹکا ہے، جو بھی ہے، پوچھا ہے، صفائی ہے، اس کا کام کیا کرتا تھا، لیکن وہ ہندو تھا۔ جب رمضان آتا تو وہ یہ دیکھتا کہ سارے مدرسے کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر بہت چھوٹے ہیں تو پھر وہ اور بات ہے، لیکن عام طور پر چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی جب سب جنے روزہ رکھے ہوئے تو ہم بھی رکھ لیں گے۔ تو چھوٹے بچے بھی عام طور پر مدرسے میں روزہ رکھ ہی لیتے ہیں، تو گویا کہ پورا مدرسہ روزہ رکھ رہا ہے، کوئی نہیں کھا رہا ہے صبح سے شام تک۔ تو وہ جو ہندو صفائی کرنے والا ملازم تھا، اس نے بھی جو ہے نا روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیا، اب وہ بھی نہیں کھا رہا ہے۔ اب ناظم صاحب تک بات پہنچی کہ بھائی یہ تو یہ رمضان میں یہ کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی روزے سے رہتے ہیں۔ ناظم صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھا سکتے، تھوڑا بہت آپ بنا لیجئے، آپ کھا لیجئے، یا باہر سے منگا لیجئے کھا لیجئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مول صاحب میں بھی روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو ناظم صاحب نے پوچھا کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، کم سن بچے، نوعمر بچے صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو میں اگر کھاؤں گا تو مجھے شرم آ رہی ہے کھانے میں، لہذا میں بھی صبح سے شام تک بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اطلع الفجر۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بے شک ہم نے قرآن کریم کو اس شب قدر میں اتارا، اور شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ ماہ رمضان رب رحمن کے رحمت کی موسلادھار بارشوں کا موسم ہے۔ خالق نے اس دہائیوں کو 3 دہائیوں میں یوں تقسیم کیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا ہے۔ اہل ایمان رمضان کے اس نورانی ماحول سے گزرتے ہوئے مسلسل 1 مہینے تک روزہ رہتے ہیں، پھر جب روزے دار رحمت مغفرت دونوں عشروں سے نکل کر جہنم کے چھٹکارا پانے کے تیسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے خصوصی طور پر حکم دیا جاتا ہے کہ ایک ایسی رات کی تلاش کرو جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس امر کا شعور دیا کہ اس رات کی عبادت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میرا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو میری خصوصیت بنائی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک انمول تحفہ
اللہ تعالیٰ کا ایک انمول تحفہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور ایک دوسری جگہ فرمایا بے شک ہم نے قرآن کریم کو اس قدر والی رات میں اتارا۔ اور قدر والی رات کیا ہے؟ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات دوسرے راتوں کے مقابلے میں بے حد شرف و عظمت والی رات ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ مفہوم بتلایا ہے کہ اس شخص کے اس سے پہلے کے اپنے باعث کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات توبہ و استغفار کر کے اس کا وہ حساب قدر و منزلت والا حساب بن جاتا ہے۔ اس لہذا لیلۃ القدر کہنے کا یہ وجہ ہے کہ یہ رات میں جو کچھ تقدیر حاضری میں لکھا ہوتا ہے اس کا وہ حساب جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ اس فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہاں تک بھی بتلایا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو اس سال حج نصیب ہوگا۔ قرآن کریم میں اس رات کے بارے میں 4 فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ نمبر 4، یہ رات میں صبح صادق تک خیر و برکت اور امن و سلامتی کی بارش ہوتی ہے۔ رہی بات یہ کہ اس رات میں کون سی عبادت کرنا بہتر ہے، تو بعض حضرات نے اس کا یہ چیز بتلائی ہے کہ اس رات میں نفلیں پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں اس کا یہ قیام آیا ہے اور قیام نفلوں میں ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کی رائے ہے کہ اس رات میں دعا کی عبادت کرنا بہتر ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دعا کی تلقین کی، اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب الکریم فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بے شک معاف کرنے والے ہو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہو، تو مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں شب قدر کی اس رات کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ایک اشعار سماعت فرمائے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سامعین محترم، بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، سب کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم ہی انسان کو شعور و آگاہی فراہم کرتی ہے، زمین کی پستیوں سے نکل کر آسمان کی بلندیاں عطا کرتی ہے۔ تعلیم ہی انسان کا زیور ہے اور اسے دوسرے جانداروں سے امتیاز بخشنے والی ہے۔ انسانی زندگی میں تعلیم کی اہمیت و ضرورت ایک مسلم حقیقت ہے۔ تعلیم ہی انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے، وہی انسان کی فضیلت و شرف کا معیار ہے۔
کسی بھی مذہب اور فکر و عقیدے کے لیے تعلیم کی حیثیت شہرت کی ہے۔ اگر کسی قوم کو اس کے دین سے محروم کرنا ہو تو اس کے لیے اس کے دینی تصورات سے اس کا علمی رشتہ کاٹ دیجیے۔ یہ کسی قوم کو فکری اور مذہبی اعتبار سے قتل کرنے کا کامیاب اور بےزر نسخہ ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے، جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہے جو عقل والے ہیں۔ ان حالات میں دینی تعلیم کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے جگہ جگہ دینی مکاتب اور بڑوں کے لیے دینی مراکز قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ محلہ اور کوئی مسجد اور ایسے مکاتب اور مراکز سے خالی نہ ہو، بلکہ بچوں اور بچیوں کے اسکول کے اوقات کے لحاظ سے صباحی اور مسائی دونوں طرح کے مکاتب ہو، اور کوشش کی جائے کہ محلے کا کوئی بچہ دین سے نا واقف، کوئی نوجوان ایسا نہ رہے جو اس نظام سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے۔ اور کوئی شخص ان میں دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر قرآن کریم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے محرم فرشتوں میں کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس آخرت میں اس کا عمل اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے کو قبول فرمائے اور علم میں نافع عطا فرمائے، آمین۔ ایک اشعار سماعت فرمائے، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیض ہے، میں مکتب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا عنوان حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کا شمار عرب کے بڑے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد کا قتل کرنے۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی تو جا کے خبر لے لو، تیری بہن اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے۔ یہ سنتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر چلے اور دونوں کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہن خون سے لہو نہار ہو گئی۔ اس مار پیٹ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا کہ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ صحیفہ دیو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ آپ
مسلمان ہو گئے. صحابہ اکرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی اور اس زور سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا. آئیے جانتے ہیں حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے واقعے. حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت اور دلیری کو تسلیم کرتی ہے. شروع اسلام کعبہ کے پاس مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ کے پاس کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ علی اعلان ہجرت کی. جب انہوں نے ہجرت کی تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت ساری تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس گئے اور اطمینان سے نماز کیا. پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. پھر مشرکین کے ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکے سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی. آئیے جانتے ہیں حضرت دور فاروق کے اہم کارنامے. حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. انہوں نے باضابطہ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیا، مردم شماری کرائی، جیل جانے قائم کیا، فوج کے لیے دفتری نظام بنایا، راتوں کو گشت کر کر رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا انتظام نکالا، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا، جگہ جگہ نہریں کھدوائیں، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا. اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا. مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کی بلی دیے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا. جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے نام سے خط لکھا: اے دریائے نیل، تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو مت چل. اگر تجھے اللہ واحد چلاتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے. چنانچہ پرچی دریائے نیل میں ڈال دیا گیا. دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گئی. اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری خدمت اور کارنامے تعارف صفات میں محفوظ ہے. یا اللہ ہم سب کو بھی حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر بنا اور ہم سب کو بھی کامل ایمان نصیب فرما. ایک اشعار سماعت فرمائے: خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں. زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوں سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوں سے بھری جس کی محفل میں بنی ہے. وہ ہاشمی
وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ہزا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا غیثو حضرت کی لچک ہے، والشمس ہزا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا غیثو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم و مربی ہے وہی والے کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے پہ لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ارشاد سماعت فرمائیے۔ یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم تمام کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم تمام کو اپنا صحیح و قوی تعلق عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ آپ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مکتب کو دین دوگنی چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ یہاں پر محنتیں کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ تمام پڑھنے پڑھانے والوں کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ والدین کے بھیجنے کو قبول فرما، اے اللہ ان تمام کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ان تمام کے آنے کو پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما،
اللہ اس بہترین عمل کو اللہ بہانہ بنا کر ہم تمام کی مقصد کے فیصلے فرما. اللہ ان تمام چھوٹی موٹی کاوشوں کو اللہ بہانہ بنا کر محلے کی ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ تمام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ تمام عالم میں جہاں کے مسلمان پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جہاں بے دینی پھیلی ہوئی بے دینی کو ختم فرما. اللہ دین کا بول بالا فرما. اللہ دین کا بول بالا فرما. اللہ جو معصوم بچے محنتیں کریں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ ہر ایک بچے کو اس لائق بنا کے دین کی بہتر سے بہترین خدمت کر سکے. اللہ ان کو سعادت عطا فرما. اللہ اس مکتب میں اللہ جو کچھ اللہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اور جو کچھ انتظامات ہو رہی ہیں اللہ بھرپور اس میں کامیابی عطا فرما. اللہ جو کچھ کمی اور بیشی ہو رہی ہے اللہ اسے ختم فرما. اللہ اس کو بھرپور اللہ اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کچھ عمل ہو رہا ہے اسے قبول فرما. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اور بیمار اللہ دعاؤں کی گزارشیں کر رہے اللہ تمام کو صحت یابی نصیب فرما. صحت شفا کلی نصیب فرما. اللہ بیماری چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. اللہ آپس میں اللہ غیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ برا ایک دوسرے کے متعلق برائی کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ برا چاہنے والوں کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ باتیں دیگر حسد سے کینے سے کپٹ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ظاہر بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جو دواخانوں میں زیر علاج ہے اللہ ہم تمام کو شفا کلی نصیب فرما. اللہ ہم تمام کے خاندانوں میں اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما. اللہ بالخصوص یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے متعلقین میں اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انتقال فرما چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ اعلیٰ علیین جگہ عطا فرما. اللہ جو کچھ ہم نے مانگا اسے بھی عطا فرما. اللہ بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ وہ بھی آپ اپنے محل اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پوری دعاؤں کو محل اپنے فضل و کرم سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں قبول منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.